وہ احسان کا بدلہ فرمایا کہ جب انسان دعا مانگتا ہے، دعا مانگنے میں جس دعا کے آخر میں اور جس دعا کے شروع میں درود نہ پڑا جائے، فرمایا وہ زمین آسمان کے درمیان معلق ہو جاتی ہے اور دعا اوپر نہیں پہنچتی۔ جس دعا کے شروع میں درود نہ پڑا جائے، جس دعا کے آخر میں درود نہ پڑا جائے، فرمایا زمین آسمان کے درمیان معلق ہو جاتی ہے اور اللہ کے پاس فریاد نہیں پہنچتی۔ جیسے ہی درود پڑا جاتا ہے، اللہ اکبر، جیسے ہی درود پڑا جاتا ہے دعا فوراً۔ اسی کر کے کہا کہ جب بھی دعا مانگو تو سب سے پہلے درود شریف پڑھو، پھر دعا مانگو، خوب دعا مانگو، اور دعا مانگنے کے بعد پھر آخر میں پھر درود شریف پڑھو۔ کیوں؟ جو دین ہم تک پہنچا ہے، جو دین ہم تک پہنچا ہے، فرمایا اس کا بدلہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیا کہ اللہ خود درود پڑھ رہے ہیں۔ بتاؤ کتنی شان بلند ہے۔ ایک تو حکم ہوتا ہے کہ مجھے اور آپ کو کہ درود پڑھو، اللہ کہتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اے لوگو بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پہ، محمد رسول اللہ پہ درود پڑھتے ہیں، رحمتیں بھیجتے ہیں۔ تم بھی کیا کرو ایمان والو؟ اب جو ایمان والا نہیں ہے اب وہ کیا درود پڑے گا؟ جہاں سے مخاطب کیا ہے کہ یا الذین آمنو، اے ایمان والو، سلو، تم درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور سلامتی بھیجو محمد رسول اللہ پہ۔ یہ ایمان والا آدمی درود بھیجے گا، یہ ایمان والا آدمی درود بھیجے گا۔ اور پھر ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ کل قیامت کے دن سب سے زیادہ نزدیک میرے وہ ہوگا جو مجھ پہ سب سے زیادہ درود بھیجے گا۔ اللہ، جو سب سے زیادہ محمد رسول اللہ پہ درود بھیجے گا، کل قیامت کے دن یہ انسان سب سے زیادہ نزدیک ہوگا علیہ وسلم۔ بتاؤ مجھے اگر یہ سعادت نصیب ہو جائے، آپ کو نصیب ہو جائے، ہمارے خاندان میں سے کسی کو نصیب ہو جائے، اللہ اکبر، جتنی دنیا کی محنتیں ہیں، جتنی دنیا کی محنتیں ہیں، ان ساری محنتوں کو ایک طرف چھوڑو اور محمد رسول اللہ کا ساتھ اگر مجھے اور آپ کو مل گیا، اللہ کی قسم یہی محنت کا میدان ہے، یہی محنت کا میدان ہے۔ بڑے روپے پیسے کما لیے، بڑی جائیدادیں بنا لی، بڑے بڑے کاروبار چمکا لیے، اگر موت کے بعد محمد رسول اللہ کے قدموں میں جگہ نہیں ملی، یہ بدنصیب انسان ہے۔ آج تو یہی محنت ہے۔ ادھر دائیں طرف ابوبکر صدیق، بائیں طرف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر۔ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوت ہوئے نا، دنیا سے جانے لگے، تو فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے کاتب بھیجا، فرمایا اپنے حجرے میں مجھے جگہ عطا فرما دیجیے۔ فرمایا جگہ تو میں نے اپنی رکھی تھی، لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کو دے دیتی ہوں۔ تو فرمایا کہ جس وقت مجھے اندر لے کے جانا نا تو پہلے آواز کرنا تھی، اللہ کے رسول عمر آ رہا ہے، اگر آگے سے جواب آ جائے تو مجھے دفن کر دینا، جواب نہ آئے تو واپس لے آنا۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم سعادت ہے۔ ایک طرف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، دوسرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان، کتنی عظیم سعادت ہے۔ یہ سعادت ہم جیسے گناہگار کو مل جائے، یہ سعادت آپ کو مل جائے، اللہ اکبر، عظیم سعادت ہے۔ اس کے لیے محنت ہے دنیا میں۔ جو انسان دنیا کی محنت کرتا کرتا، مال کی محنت کرتا کرتا، دنیا بناتا چلا گیا، کیا بنے گا اس کا؟ کتنی دفعہ ہم درود پڑھتے ہیں؟ سوچو ذرا، دن میں ہم کتنی دفعہ درود پڑھتے ہیں؟ فرمایا جو سب سے زیادہ درود پڑے گا کل قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ وہ ہوگا۔ ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول، میں پورے دن میں چوتھا حصہ درود پڑھتا ہوں۔ فرمایا ان شیتا، اگر تو چاہے ضد اور زیادہ کر دے۔ فرمایا اللہ کے رسول میں آدھا نہ کر لوں، پورے دن میں آدھا حصہ میں درود پڑھ لوں۔ فرمایا ان شیتا او ضد، اور زیادہ کر دے اگر چاہے۔ فرمایا اللہ کے رسول میں تین حصہ درود پڑھوں گا، ایک حصہ ذکر و اذکار کروں گا۔ فرمایا اگر تو چاہے اور زیادہ کر دے۔ فرمایا اللہ کے رسول میرا اب ذکر ہی ہوگا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجوں گا۔ فرمایا اگر تو نے ایسا کر لیا تو تو نے میری معیت کو پا لیا، کل قیامت کے دن تو میرے نزدیک ہوگا اور میں تیرے نزدیک ہوگا۔ ٹھیک ہے، درود کی وجہ سے۔ اب سب سے بڑی سعادت انسان کو درود پڑھنے سے کیا ملتی ہے؟ کوشش کرے انسان درود کی کثرت کرے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ فرمایا سب سے بڑی سعادت اس انسان کو کہ جو درود پڑھنے والا ہو، اس کو اللہ کی نبی کی زیارت کا احساس ہو جاتا ہے۔ اللہ اس کو نبی کی زیارت نصیب کر دیتے ہیں۔ ہماری دعاؤں میں، ہمارے ذکر و اذکار میں کتنا درود چل رہا ہے۔ اور جس کو سوچو ذرا کہ جس کے کتنے ہی غم ہوں، جس کو زندگی میں اگر ایک دفعہ محمد رسول اللہ کی زیارت ہو گئی، فرمایا کوئی غم باقی رہے گا؟ کوئی غم باقی رہے گا؟ انسان
مشکلات میں پھنسا ہوتا ہے، تکلیفوں میں پھنسا ہوتا ہے، لیکن ان ساری تکلیفوں سے نکلنے کا ذریعہ درود شریف بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ممبر پہ چڑھے تو جیسے پہلا قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین، پھر دوسرا قدم رکھا پھر فرمایا آمین، تیسرا قدم رکھا پھر فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے دیکھا عجیب منظر، اللہ کے رسول آپ نے یہ کیا کیا؟ فرمایا کہ وقت میں نے پہلا قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام آئے تو جبرائیل صاحب نے دعا کی کہ جس نے اپنی زندگی میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو پا لیا اور اس نے خدمت نہ کر سکی تو ہلاک ہو جائے وہ آدمی۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر فرمایا دوسری سیڑھی پہ جب قدم رکھا تو پھر فرمایا میں نے کہا آمین۔ فرمایا کہ آپ نے جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ جس کے سامنے میرا نام آیا اور اس نے کیا کیا، مجھ پہ درود شریف نہ پڑا، ہلاک ہو جائے، تو میں نے کہا آمین۔ تیسرا فرمایا کہ جس وقت تیسرے سیڑھی پہ قدم رکھا تو آپ نے فرمایا کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے رمضان کے مہینے میں اللہ کو راضی کر کے عبادت کر کے راضی نہ کر لیا تو کہا ہلاک ہو جائے وہ۔ تو محمد صلی اللہ فرمانے لگے میں نے کہا آمین۔ سوچ لو ذرا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ ہمیں تو یہ سعادت نصیب فرما دے کہ ہم محمد رسول اللہ کی زندگی کا حق ادا کریں، ہم محمد رسول اللہ کی شان کے مطابق ان کا حق ادا کریں۔ فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ ایک قوم جب کسی مجلس میں بیٹھتی ہے اور بیٹھنے کے بعد اس مجلس میں تذکرے شروع ہوتے ہیں اپنے خاندانوں کے، اپنے قوم قبیلوں کے اور اپنی بڑائی کے تذکرے شروع ہوتے ہیں، لیکن افسوس اس قوم پہ کہ اس قوم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول پہ درود نہیں بھیجا جاتا۔ کل قیامت کے دن اللہ اگر چاہیں تو اللہ انشاء عذبہم انشاء غفر لہم، اگر اللہ چاہیں گے تو ان کو عذاب میں پکڑیں گے، اللہ اگر چاہیں گے تو ان کو اگر اللہ چاہیں گے ان کو عذاب میں پکڑیں گے اور اگر اللہ چاہیں گے تو ان کی بخشش فرمائیں گے۔ دنیا کا مقصود کیا ہے؟ کیا دنیا کی زندگی؟ کیا دنیا کی کپڑے لگانا؟ کیا دنیا کی شانوں کو بیان کرنا؟ شان دو شانیں ہیں، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے اور اس کے بعد محمد صلی اللہ کی ذات ہے۔ جس کی زبان اللہ کی یاد سے غافل ہو گئی، جس کی زبان محمد صلی اللہ کی یاد سے غافل ہو گئی، اب تو زندگی کچھ بھی نہیں رہی بات، اب تو یہ جو مرضی کرتا چلا جائے، اس کے پاس کیا رہا ہے؟ نہ اس کے پاس اللہ رہا، نہ اس کا رسول رہا، اب اس کے پاس روپے پیسے ہیں، اس کے پاس جائیدادیں ہیں، بس انہی کو لے کے جائے آخرت کی طرف، اور کل قیامت کے دن اس کے گلے کا ہار بنا کے توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا جو انسان دنیا میں محنت کر کے آئے۔ اللہ اکبر۔ صحیح ستہ کی حدیث ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، فرمایا کہ جس وقت انسان نماز جنازہ پڑھتا ہے، نماز جنازہ میں سب سے پہلے پڑھتا ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ کس کی تعریف بیان کر رہا ہے؟ اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے، اللہ تو پاک ہے، سبحانک اللہم وبحمدک، اور ساری طریقے تیرے لیے، وتبارک اسمک، اور برکت والا ہے نام تیرا، وتعالی جدک، بلند ہے بزرگی تیری، ولا الہ غیرک، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور جیسے ہی یہ دعا پڑھی ہے، دعا پڑھنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب یہ درود پڑھ رہا ہے۔ نماز جنازہ دیکھو تو درود شریف ہے، نماز میں آؤ تو پھر درود شریف ہے، دعا مانگو تو پھر درود شریف ہے۔ جہاں اللہ سے کچھ مانگ رہا وہیں اللہ کے نبی کی شان سامنے آ رہی ہے۔ اللہ ہر جگہ پہ کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ لا الہ الا اللہ کے الفاظ اتنے، محمد صلی اللہ کے الفاظ اتنے، کہاں جاؤ گے؟ کیسے چھوڑو گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ وسلم سے کہتے ہیں، صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کون سا درود پڑھے، کیسے پڑھے؟ تو جیسے ہم دیکھو تشہد میں پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی، سلامتی ہو تم پہ اے نبی، ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں۔ کون بھیج رہا ہے؟ اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ اے نبی آپ پہ اللہ کی رحمتیں ہوں، آپ پہ اللہ کی برکتیں ہوں۔ نماز کے اندر اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کی طرف میں یہ منسوب کر رہا ہوں۔
صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہم آپ وسلم پہ درود کیسے پڑھیں؟ تو آپ نے بالکل واضح الفاظ میں فرمایا اللہم صلی علی، اللہم صلی علی، اے اللہ صلی علی، بھیج درود علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو بھیج، یعنی نماز میں جو درود پڑھتے ہیں نا اس کو ترجمہ کیا، اے اللہ درود بھیج تو کس پہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، محمد پہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پہ، وعلی آل محمد، کیسے بھیج، کما صلیت علی ابراہیم، جیسا کہ تو نے بھیجا ابراہیم علیہ السلام پہ، وعلی آل ابراہیم، جیسا کہ تو نے آل ابراہیم پہ بھیجا، انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کیا جانے والا بزرگی والا ہے، پھر آگیا اللہم بارک، اللہ برکتیں بھیج، کیسے بھیج، اللہم بارک علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر، کیسے بھیج، کما بارکتا، ایسے بھیج جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام پہ بھیج، کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، بے شک اللہ آپ بزرگی والے ہیں، آپ تعریف کیے جانے والے ہیں۔ یعنی یہ جو درود ہے تو میں سب سے اہم درود جس کے بارے میں آپ کے خود الفاظ ہیں، تو اللہ کے رسول ہم کیسے درود پڑھے، آپ نے فوراً یہ درود پڑھا اور میں تم یہ درود پڑھو اللہم صلی علی، تو سب سے سارے درودوں میں ایک درود ہوتا ہے، میں عربی جانتا ہوں، میں دعاؤں میں کچھ الفاظ ایسے استعمال کرتا ہوں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائیں دے رہا ہوں، علماء لکھتے ہیں، صوفیہ لکھتے ہیں، اولیاء اعظام لکھتے ہیں، لیکن ایک درود وہ ہے جو آپ نے خود فرمایا کہ تم مجھ پہ ایسے درود بھیجو جیسے میں تجھے کہتا ہوں۔ بتاؤ ان میں سے عظمت والا درود کون ہے؟ اس میں عظمت والا درود وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان سے کہا کہ تم ایسے درود بھیجو، اور کیسی برکتیں دیں، یہ صرف زبان سے نہیں ہے، لیکن اللہ ذرا دیکھو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پہ نظر ڈالو اور ادھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ نظر ڈالو، اللہ، پیغمبروں میں سے سب کی شان بلند ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام اور ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حالات آ رہے ہیں، جو امت کے لیے وہ کر کے جا رہے ہیں، سارے نبی اپنی جگہ پہ، لیکن ان کی شان عظیم ہے، عظیم ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایک لقب دیا کہ ساری طرف سے کٹ کے یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف لگ گئے، سارا عرب ایک طرف، سارے انسان ایک طرف، ابراہیم اکیلے ایک طرف۔ آسان نہیں ہے، مشکل ہوتا ہے، جب آدمی اکیلا ہوتا ہے نا، جب اس کے اندر کفیت اللہ کے ساتھ نہ ہو، پھر گزارا کرو، سمجھ میں آئے گی، پھر سمجھ میں آئے گی کہ اکیلا کیا پن ہے، میں اکیلی ذات اللہ کی ہے۔ لیکن جب نبی محنت کرتا ہے تو نبی کے محنت کرنے پہ وہ لوگ جو اللہ کے دین سے دور ہوتے ہیں وہ ایسی رکاوٹیں کھڑے کر دیتے، نبی کو اکیلا چھوڑ دیتے، لیکن نبی، اللہ اکبر، وہاں دیکھو حاجر علیہ السلام اکیلی ہیں، تنہا جنگل میں اکیلی ہیں، حاجر علیہ السلام نے یہ نہیں کہا او ابراہیم آپ مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ نہیں کہا، راضی ہو گئے اس بات پہ کہ ٹھیک ہے، جب حکم دیا نا، کہہ رہا پوچھا کہ آپ کس کے سہارے ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو، تو آگے سے خاموشی آئی، تو فرمایا خود ہی کہتی ہیں کیا آپ اللہ کے حکم سے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو کیا فرمایا ہاں، یوں سر ہلایا ہے، جواب نہیں دیا، یوں سر ہلایا، بس یہ بات کہی۔ تو آگے سے حاجر صاحب کیا کہتی ہیں، کہتی ہے اگر اللہ نے یہ حکم دیا ہے تو پھر اللہ ہمارے لیے کافی، اللہ ہمیں ہلاک نہیں کرے گا، آپ چلے جائیے۔ تنہا جنگل میں ایک عورت، جہاں پانی پینے کے لیے نہیں، کھانے کے لیے نہیں، رہنے کے لیے کوئی مکان نہیں، بتاؤ آج کی عورت کو جنگل میں چھوڑ دو کیا بنے گا؟ سسرال آ کے گریبان پکڑیں گے، بھائی بہن آن کے گریبان پکڑیں گے، ماں باپ آپ کے گریبان پکڑیں گے، ہم نے تجھے بیٹی کر کے دی تھی جنگل میں چھوڑا، لیکن قربان ہے حاضر علیہ السلام ایک معصوم بچہ جو بول نہیں سکتا، گود میں ہے، یوں نہیں کہہ دیا کہ محمد رسول اللہ، آپ فرمایا کرتے تھے میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں، میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں، ایک اسماعیل علیہ السلام کو جب ذبح کرنے کا حکم ہوا تو ذبح ہونے کے لیے تیار ہوئے، اور جب عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد 100 اونٹ ایک طرف رکھے گئے تھے، اور پھر ان کو بار بار قرآن نازل کی، بار بار پورا عبداللہ ان کا نام کا نکلا، اور پھر 100 اونٹ قربان ہوئے، تب جا کے عبداللہ کو چھوڑا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم، میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں، اور مقام کیا مل رہا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ جب انسان قیامت کے دن، جو انسان درود شریف پڑھنے کا زیادہ عادی ہوگا، آپ فرماتے ہیں میں اس کی خود شفاعت کروں گا،
میں اس کی خود شفاعت کروں گا کہ جو انسان زیادہ درود پڑھنے کا عادی ہوگا میں خود اس کی شفاعت کروں گا۔ ہر انسان سوچے میں کتنا کر رہا ہوں، ہمیں دنیا کے دھنوں سے فرصت ہی نہیں۔ جس کی شفاعت اللہ کے رسول کریں گے بتاؤ وہ کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا؟ پھر آگے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ قرب کے نزدیک وہ ہوگا جو مجھ پہ درود بھیجے گا۔ جتنا زیادہ درود بھیجے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو پائے گا۔ کل قیامت کے دن جب اللہ جنت میں ڈالیں گے تو جتنا کس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا اتنا زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نزدیک ہوگا، اور وہ مقام احسان کا بدلہ